شمیلہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ سندھ میں آپ ہیں، پیپل پارٹی کی 15 سال سے حکومت ہے، جیسے نہال صاحب فرما رہے ہیں کہ 62% ووٹ آپ کے خلاف پڑا تھا، اور وہ 62% ووٹ جو ہے اکٹھا کیا جا رہا ہے سندھ میں. اور اسی طرح اگر سندھ کے علاوہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور کے پی جو ہے وہ JUF کا اس کے ساتھ ہے، تو پھر پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ 62%، 80%، جتنا چاہے یہ ووٹ پیپلز پارٹی کے خلاف ڈالے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لے کر آتی ہے اور پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کی یہ کئی سالوں سے کئی الیکشن سے خواہش ہے کہ کسی طریقے سے سندھ کے اندر آ کے یہ قابض ہو جائیں، لیکن یہ ہر الیکشن کے اندر سندھ کے عوام ان کو بھرپور طریقے سے رد کرتی ہے. جتنے بڑے الائنس بناتے ہیں نا اتنے بری طریقے سے یہ ہارتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ سندھ میں اگر یہ واقعی، تو ظاہری بات ہے ان کو سندھ کے اندر یہ آپ سے یہ کہیں گے جی 15 سالوں میں کیا کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سندھ کی عوام جانتی ہے. آپ جا کے سندھ کی عوام سے پوچھیں، جو صحت کی سہولیات ہیں، ایجوکیشن کی جو سہولیات ہیں، فری اسٹائپنڈز دیتے ہیں، یہاں پر گھر بنا کے تعمیر جو سیلاب زدگان کے ہیں وہ گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. کراچی کے اندر بسیں چل رہی ہیں، خواتین کے لیے الگ بسیں چل رہی ہیں. تمام چیزیں ایک لمبی فہرست ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے نا. سو اس بات کو رد کرنا، اب میں یہ کہوں کہ جی ہم بڑے بڑے الائنسز بنائیں گے اور پنجاب کو سویپ کر جائیں گے، تو یہ شاید ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کی ایک اسٹرینتھ ہے پنجاب کے اندر، لیکن ہم کوشش ضرور کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ سیٹیں لیں گے. اس طریقے سے کوشش کریں. لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کہ جتنا مقابلہ سخت ہو اتنا ہی جیتنے کا مزہ آتا ہے. صحیح. چلیں نہال صاحب، ایک تو یہ فرمائیں کہ ابھی تو الیکشن، جی اظہر بھائی آپ جواب دیں. نہیں، میں نے کیا کہنا ہے، میں اصل میں وہ بیٹھ کے نا مثلیں دو دیکھ رہا تھا. وہ ایک دور ہوتا تھا، زمانہ ہوتا تھا، خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اور باولے گاؤں اٹھایا، اور جو لوگ ہیں نا وہ پھر کہاں چلے گئے آپ. یہ جو ہے نا یہ اپنا یہ کوئی پلے سے لگائی تھی بجلی یا بجلی کے یونٹ، اور جو کرپشن ہوئی تھی اس کے سامنے ہر ایک کو پتا ہے. جو 56 کمپنیاں بنائی تھی اس ملک کے اندر، جو میٹرو آرنج جو ہے 350 ارب کا پروجیکٹ لے کے اس اکانومی کا ستیہ ناش کیا تھا انہوں نے. وہ چھوڑ دیں صرف لوٹ مار کے بلاوا بات. اب عوام نے ان چیزوں میں آئیں گے کہ بجلی اگر تھی تو آج کہاں چلے گی. بجلی آج بجلی کی انہی کے لگایا ہوئے یونٹ جو ہے 60 روپے چلے گئے ہیں. یہ عمران خان نے نہیں لگائے، یہ انہوں نے لگائے تھے. تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بہت ہو گیا ہے. یہ جو ڈرامہ بازی ہے نا کہ جناب لوگوں کو بیوقوف بنانا، اب لوگ بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں نا. مجھے یہ بتائیں، جب سے آئے ہیں کوئی ایک بڑا جلسہ کر سکے؟ نواز شریف کیا عام عوام میں جا سکا ہے؟ وہ بھائی جانے کی ہمت ہی نہیں ہے. وہاں جائیں گے جوتے پڑیں گے، انڈے پڑیں گے، اور کیا ہونا ہے یہاں پر حالات کوئی نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں. نہال صاحب اگر اتنی پذیرائی ہوتی، اور وہ ایک بات مان گئے ہیں، ایک بڑی زبردست بات بتاؤں، ایک بات وہ خود مان گئے ہیں کہ جناب کوئی ہو رہا ہے. ہاشمی صاحب تو جلسہ کیوں نہیں کیا؟ ہاشمی صاحب جلسے کی بات کی جا رہی ہے تو جلسہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ان باتوں کو بیوقوف نہیں بنیں گے قوم. میرے خیال سے اظہر صدیق صاحب ولایت میں، اظہر صدیق صاحب نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو نہیں آئیں گے. میں نے کہا وہ چیلنج آپ کا قبول ہے، آپ مجھے ٹکٹ اور منصور علی خان اور ہم سب کو کھانا کھلائیے گا لندن میں. وہ ہار گئے. اظہر صاحب سے باتیں کروا لو. میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے خلیل خان ہیں، فاختے اچھا اڑا رہے ہیں. یہ صرف یہ بتا دیں کہ جو عمران خان کا دور یہ بیان کر رہے ہیں، جس دور میں سب سے زیادہ قرض لیا گیا پاکستان کے جانب سے، اس دور کو ذکر کریں. جس دور میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، ماں بہن بیوی بیٹیوں کو عزت نہیں رکھا گیا، جس دور میں اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کیا گیا، جس دور میں پارلیمنٹ کو ایک آپ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا، جس دور میں وزیر اعظم 1 کلومیٹر بھی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ جاتا تھا، جس دور میں BRT پشاور بنا ہے، BRT پشاور کا ذکر ہی نہیں ہے، جس دور میں $190 ملین واپس کر دیا جاتا ہے، تو اس دور کا اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ فاختہ ہی اڑا رہے ہوں گے اور کیا. اور آپ نے نواز شریف کا شاید استقبال نہیں دیکھا لاہور میں. آپ اگر ہوتے لاہور تو آپ دیکھتے تو آپ فاختہ نہیں کبوتر اور چیل کوے بھی اڑا رہے ہوں. تو جلسے کا پلان ہے سر ہاشمی صاحب، نواز شریف صاحب کا؟ یہ بتائیں کچھ ابھی تک نکلے کیوں نہیں باہر؟
جی الحمدللہ اسی مہینے کریں گے ہم جلسہ، اسی مہینے جلسہ کرنے جا رہے ہیں. چلیں تو اظہر صاحب یہ فرمائیں کہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین تو اپنا مائنس ہی ہیں، تو تحریک انصاف بلے کا نشان بچا پائے گی؟ اچھا سر میں ایک بات بتا دوں آپ کو، ہمارا ہوتا ہے نیشنل ٹی وی چینل پہ ہم جتنا جھوٹ بولنا ہے وہ بتا دیتے ہیں. ملک کی قرضوں کی ڈیٹیلیں اب آ چکی ہوئی ہیں وہاں پر، ایک ایک چیز آ گئی. 17 مہینوں میں جو انہوں نے تباہی کی ہے نا، 17 مہینوں میں جو قرضہ لیا ہے، اور پرانے ریکارڈوں پہ قرضہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، بھئی قرضہ اگر جو یہ لے کر اور جہاں یہ خرچ کرتے رہے نا، کم از کم پاکستان تحریک انصاف نے ایسا نہیں کیا، ملک کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کیا. اگلی بات آئے نا، اگلی بات یہ ہے کہ جو بات کر رہے تھے انگلینڈ سے آنے کی، بھائی وہ ڈیل کے تحت آئے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے ڈیل کے تحت آئے ہیں، ورنہ تو کہا لکھ کے دیکھا، میں لکھ کے وزیر، ابھی الیکشن ہوئے نہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں وزیر اعظم بن جاؤں گا. آپ کے سامنے بڑی باتیں ہوتی جنرل باجوہ کے بارے میں، جنرل اعتماد کی بات ہے نا جی، وہ اعتماد کی بات نہیں ہے نا. وہ آپس یا لندن میں بیٹھے جہاں ڈیلیں ہوئی ہیں، ہمیں تو سب کا پتا ہے نا ان ساری چیزوں کو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ طے ہوا تھا کہ عمران خان نظر نہیں آنا چاہیے، یعنی یہ پوری ڈیل کا حصہ تھا کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگنا چاہیے. یہ آپ دیکھیں تو صحیح نا، اگر یہ جمہوری جماعت ہوتے تو یہ جو کچھ 17 مہینے میں ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ کھڑے ہوتے. چلیں مجھے صرف یہ بتا دیں سر، مجھے صرف یہ بتا دیں شمیلہ صاحبہ کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ کی تیاری کتنے % کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ ہماری تیاری تو 100% کمپلیٹ تھی آج سے کئی مہینوں پہلے. ٹھیک ہے، ہم تو وہ جماعت تھے جو سب سے پہلے اور سب سے پرزور طریقے سے الیکشن کمیشن سے تاریخ کا مطالبہ کر رہے تھے. باقی جماعتیں تو مطالبے سے دستبردار ہو چکی تھیں، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کا شیڈیول جاری کریں، الیکشن میں جائیں. اس ملک کا معاشی اور سیاسی استحکام کا حل یہی ہے کہ آپ اس ملک میں آزاد، منصفانہ، شفاف الیکشنز کروائیں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جو عوام کے ووٹ سے آئے اور وہ آ کے ان مسائل کا حل ڈھونڈے. اگر تو اس ملک کے اندر ایک بار پھر بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو مزید سیاسی غیر استحکامی آئے گی، مزید اس ملک میں کیوس آئے گا، معاشی بدحالی ہوگی. تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ووٹ کو عزت دو. جو نعرہ پی ایم این کا تھا وہ نعرہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن وہ اس ووٹ کو عزت دیں. اس ملک میں جو 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں سے نہ جانے کتنے ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں. چلے لاسٹ کوسچن میرا یہی ہے سب سے، کوئی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی یا چارٹرڈ آف جو ہے وہ اکانومی کے لیے سب اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ نہال صاحب. ہم نے آلریڈی، آپ کو میاں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ یاد ہوگا، محترمہ کے پاس بھی خود گئے، محترمہ کو بھی دعوت دی، ایکارڈ ہوا، 4 سدہ بھی گئے، ولی باغ بھی گئے، ایم کیو ایم کے پاس بھی آئے، اکبر بگٹی صاحب کے پاس بھی گئے، قادر مکسی صاحب. یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب کو اسے لے کے چلنا ہے، اور جو حکومت پہ ہوتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. عمران خان کا پیٹرن نہیں ہے کہ سب کو چور ڈاکو کہے اور سب کو جیل کر دے اور گردن مار دے اور سب کو ہلاک کر دے، وہ ہم نہیں ہیں.